اب اس کے بعد آ جائیے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے جو آج ڈسکس کرنا تھا کہ وضو اور نماز میں عورت کے لباس اور حجاب کے فقہی احکام کیا ہے. یہ بہت ہی اہم، ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی چیزیں اس کے اندر آئیں گی. دیکھیے سب سے بہترین حجاب تو علماء نے فرمایا کہ عورت کے لیے چادر ہے، اور چادر بھی اگر کالے رنگ کی ہو تو سب سے بہتر ہے. آیت اللہ سیستانی بھی فرماتی ہیں عورت کے لیے چادر بہترین حجاب ہے، مناسب نہیں کہ بغیر چادر کے گھر سے نکلے. ورنہ تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کوٹ اسکارف اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں چادر ہو یہ سب سے بہترین. آیت اللہ خامنئی بھی فرماتے ہیں بہترین حجاب چادر ہے. سیاہ چادر میں نہ صرف کوئی اشکال نہیں ہے اور نہ یہ مکروہ ہے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم فرماتے ہیں کہ آج کل موجودہ زمانے میں عورت کے لیے بہترین حجاب سیاہ چادر ہے، اور اس کا مکروہ ہونا ثابت نہیں ہے. یعنی سیاہ لباس کی جو کرائیت وغیرہ کا ایک ہے وہ اس میں نہیں پایا جاتا. اور علماء کے بھی اسی طرح سے فتاوے ہیں. اچھا اب دیکھیے چادر ایک ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے فقہی فوائد بھی ہیں. نماز کے درمیان ابھی آپ سنیں گے آگے چل کے مسئلے. تو چادر ہونی چاہیے بنسبت اس کے کہ گھر میں ظاہر ہے آپ عام شلوار قمیص وغیرہ پہن کے بھی پڑھ سکتی ہیں اگر کوئی اس میں بے حجابی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس کے اندر بہت سے فوائد ہیں کہ آپ کی نماز بچ جاتی ہے. بہت سے احکام ہیں، ابھی آگے چل کر ان کا ذکر ہوگا. اچھا ایک مسئلہ ایک آتا ہے کہ پہلے تو اذان جس وقت ہو رہی ہے اس وقت سر کا ڈھانپنا. تو اذان سنتے وقت سر کا ڈھانپنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا اچھی چیزیں کو لوگوں کو نہ روکنا چاہیے نہ طنز کرنا چاہیے. مثلا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ویسے تو یہ بے پردہ گھومتی ہیں اور شادیوں میں بھی ایسی جاتی ہیں، باہر بھی ایسی نکلتی ہیں، اذان ہوتی ہے تو فوراً دوپٹہ سر پہ آ جاتا ہے. اور بہت سے ٹی وی اداکاروں اور ان پہ بھی یہ والا اعتراض ہوتا ہے. تو جو کوئی کام صحیح کر رہا نا اس پہ اس حوالے سے طنز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہیں کہ بھائی ابھی آپ نے اچھا کیا لیکن عمومی زندگی میں بھی آپ پردہ کریں. اسی وقت طنز بازی لوگوں کی شروع ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا کیا فائدہ اور یہ کیا، تو وہ سوچتی ہے اچھا فائدہ نہیں ہے تو یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال اذان کے وقت سر کا ڈھانپنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے کرنے دیجیے. اور ایک اچھا ایک اسلامی ماحول ہوتا ہے، شاعر ہیں، کچھ نہ کچھ تہذیب و ثقافت ہے انڈیا پاکستان کی، کس طرح سے سر پہ عورتیں دوپٹہ ڈال لیتی ہیں، انہیں کرنے دینا چاہیے. اچھا نامحرم اگر موجود نہ ہو تو اس وقت وضو کے وقت عورت کے لیے کوئی حجاب وغیرہ کی ضرورت نہیں. نارمل طریقے سے بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوئے، تو آسان سا مسئلہ ہے. اچھا ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے کیا وضو کے لیے خود لباس کا پہنا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے بہت سے لوگ یہ سوالات آتے ہیں کہ مثلا ہم نہانے کے لیے باتھ روم گئے اور پھر ہم نے سوچا کہ ارے ہمیں تو نماز بھی پڑھنی ہے اس کے بعد، تو ہم مثلا لباس اپنا اتار چکے ہیں اور اس کے بعد تو کیا وضو اگر ہم ابھی کرنا چاہیں تو کیا دوبارہ لباس کو پہننا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، لباس کو پہننا ہونا ضروری نہیں ہے، اور لباس اترے ہوئے حالت کے اندر بھی وضو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے اب کسی کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس حالت میں وضو کرنا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے. تو وضو کے لیے لباس کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کیا نامحرم کے سامنے وضو کی اجازت ہے؟ تو جواب ہے نامحرم کے سامنے وضو کرنا حرام. اگر پورا وضو جب بھی کر رہے ہوں گے تو یعنی اس انداز سے کہ ظاہر ہے اگر اس کے سامنے کر رہے ہیں تو آپ کو ہاتھوں کے اوپر پانی ڈالتے وقت ہاتھوں کو کھولنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ سر اور پاؤں کا جو مسا ہوگا اس کے لیے سر کھولنا پڑے گا، پاؤں اس کے سامنے آئیں گے، تو ان سب کا بھی حجاب اس لحاظ سے بے حجابی ہو جائے گی. تو نامحرم کے سامنے وضو کی اجازت نہیں ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کہ مثلا عمرے میں اور زیارات وغیرہ کے سفر میں کسی جگہ جب بسیں وغیرہ رکتی ہیں تو خواتین، ظاہر مرد بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، تو خواتین بھی کہیں پہ بھی رک کے لاپرواہی دیکھیے کہ وہ سامنے ہی شروع کر دیتی ہیں وضو وغیرہ کرنا. تو یہ جو ہے نامحرم کے سامنے وضو کی اجازت نہیں. اور اگر کوئی شخص کوئی خاتون نامحرم کے سامنے وضو کر لے تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے گناہ تو کیا ہے، بے حجابی کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن اس کا وضو باطل نہیں ہوتا. وضو باطل نہیں، بے حجابی کا البتہ اسے گناہ ملے گا. تو ایسی بھی کیا عبادت ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ جب بے حجابی ہو رہی ہو، گناہ لازم آ رہا ہو، تو بہرحال وضو کو دوبارہ نہیں کرنا، البتہ توبہ اس کو کرنا پڑے گی. اسی طریقے سے اگر وضو کے درمیان کوئی نامحرم آ جائے، ہم نے تو اپنے گھر میں موجود تھے اور شروع کر دی، اس طرح سے شروع کر دیا وضو، اب کوئی اسی وقت نامحرم آ گیا، مثلا دیور جیٹ گھر میں جو ہے گھوم رہے ہوتے ہیں، ویسے اس طرح کا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ اس طرح بے عذر کوئی ایک دم سے جو گھر میں گھستے چلے آئے لوگ، اس طرح کی رشتہ داریاں، اور وہ اس میں ذرا لوگوں کو اپنے حد کا پابند رکھنا چاہیے.
جو بہت سے نقصانات ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے، وہ ایک الگ ویسے ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، میں نے اس پہ کافی اس سے پہلے گفتگو بھی کی ہے بہرحال. لیکن نقصانات میں سے بہرحال ایک نقصان یہ کہ وہاں پر اس طرح کی بے پردگیاں بہت کامن اور عام ہو جاتی ہیں. تو کوئی بھی اندر گھستا چلا آئے یا جس وقت ہم وضو کر رہے ہیں تو اسی وقت فوراً اس کو روک دیا جائے، اور کہیں پہ بھی اندر کمرے میں اپنے حجاب وغیرہ کی اس وقت پاسداری کی جائے، اور اس کے بعد جب اگر موالات نہیں ٹوٹے ہیں تو وہیں سے کنٹینیو کیا جائے وضو کو. اور یہ بھی نہیں کہ مثلا ہم واش بیسن میں کر رہے تھے اور ہم جب کوئی نامحرم آیا تو ہم دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں آ جائیں مثلا، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، موالات نہیں ٹوٹتے، باقی جو وضو ہے کمرے میں آ کر مکمل کر لیا جائے. تو کوئی نامحرم آ جائے تو اچھا بالفرض اندر کمرے میں پانی نہیں ہے، کچھ انتظام نہیں، بہت ہوا تو موالات ٹوٹ جائیں گے، تو جب وہ نامحرم سے حفاظت ہو جائے اس کے بعد دوبارہ وضو کو شروع کریں. یعنی یہ نہیں کہ ہم کہیں اب تو وضو شروع کر ہی دیا ہے تو مکمل کرو، کیا کیا جا سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں. اچھا، نماز میں نابالغ بچی کا لباس و حجاب. دیکھیے نابالغ بچی جو ہے اس کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر جو اس کا بدن ہے یعنی گردن سے نیچے کا جو جسم ہے وہ تو ایک بالغ عورت کی طرح سے اس کو نماز میں چھپانا ہے. لیکن اگر بچی یہ نابالغ ہے تو اس کے لیے سر کے بالوں کا حجاب، گردن کا حجاب، یہ جو ہے اس کے لیے ضروری، یعنی اگر اس کے بغیر بھی اگر وہ نماز شروع کر دے تو وہ نماز اس کی صحیح سمجھی جاتی، اس کے لیے جائز ہے. یعنی صرف بدن کو اس کو پورا حجاب عورت کی طرح سے کرنا ہے، یعنی گردن سے نیچے کا. اس کے علاوہ اگر وہ بچی نہ، کیونکہ نابالغ ہے، بہت سے لوگ اس پہ اتنی پابندیاں، یہ اس کرو، سلیو پہنو اور موزے اور فلاں اور یہ، کہ وہ ہو سکتا ہے اس سے گھبرا جائے. یعنی بہت سی بچیاں ہوتی ہیں ابھی عادت ڈالنی ہے تو کوئی بات نہیں، ایسے شروع کروا دیں اس کو، ابھی نابالغ ہی ہے، کم سے کم نماز کی انداز سے عادی تو ہو جائے وہ. تو اس کا جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ گردن سے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو تو پورا چھپائے. البتہ سر اگر اس کا ایسے ہی ہے کھلا ہوا ہے تو اس میں بھی ٹھیک ہے. لیکن بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو چھوٹی بچیاں ہیں ابھی سے ہی ان کو عادت ڈلوائی جائے. یعنی کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ 9 سال کے پہلے دن کوئی بٹن دبایا جائے گا اور ایک دم سے ہی سارے چیزیں اس کو اسی وقت سے پابند ہو جائے گی. یہ بہت چھوٹی عمر سے ان کو عادی بنایا جاتا ہے بچیوں کو، اور ان کو یہ لباس پہنائے جائیں، اور بہرحال مائیں جو ہیں وہ سلسلے میں اقدام کریں، ان کو یہ اچھے اس قسم کے لباس سلوائیں، دیکھنے میں بھی اچھے محسوس ہوں، اور ان کو اس طرح کی چیزیں بنا کے دیں تاکہ ان کو عادت بنے حجاب کی بھی. نماز میں البتہ بالغ جو عورت ہے اس کا لباس اور حجاب وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بس صرف اس کو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک کھولنے کی اجازت ہے، اور نامحرم اگر موجود نہیں ہے تو پاؤں بھی کھول سکتی ہے. پاؤں کا چھپانا نماز میں واجب نہیں ہے، وہ صرف اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب کوئی نامحرم قریب میں موجود ہو، دیکھنے والا موجود ہو، تو اس وقت چھپایا جائے گا. البتہ اب ایک وبا بیرونی ویسٹرن ممالک میں شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے مکتب فکر کے اندر یہ نہیں آئی ہے، لیکن عورت مرد بے حجاب بغیر یعنی اپنے لباس سے اپنے سر کو چھپائے مردوں کے ساتھ کھڑی ہو کر نمازیں، یہ وہ سب یہ بہت سی جگہوں کے اوپر اس انداز سے شروع ہو گئی. تو انحرافات دین کے اندر دیکھیے اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح سے مکس گیدرنگ وغیرہ کا ایک سلسلہ، نمازوں میں عورت امامت کر رہی ہیں، مرد عورتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی حجاب کی پابندی نہیں ہے، لباس مناسب نہیں ہے. تو یہ باقاعدہ بڑی بڑی جماعتیں اس طرح سے منعقد بھی کی جانے لگی ہیں. شکر ہے کہ اب ہمارے ہاں ذرا مرجعیت کا سسٹم ہے اور لوگ ذرا اس کے اندر کچھ پابند ہیں، تو یہ چیز ہمارے ہاں نہیں آئی. اچھا، لباس سے نماز میں سر کے بالوں کا بھی حجاب کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کا لباس کوئی ہے پہنا جائے کہ جس سے بال جھلک رہے ہیں. یعنی مثلا دوپٹہ وغیرہ ہوتا ہے کہ دوپٹہ پہنا وہ اس میں بالوں کی کالک بھی نظر آ رہی ہے، اور ہاں اگر موٹا اور دبیز دوپٹہ ہے بہت اور اس میں بال نظر نہیں آ رہے ہیں تو یا جسم کے اور اعضاء اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن عام طور پر یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یا مثلا اس طرح انداز سے بعض اوقات پہنا جاتا ہے کہ سر کے کچھ نہ کچھ بال نظر آ رہے ہیں. ایک بال بھی اگر اس انداز سے نظر آئے، اور لوگ بہت سی خواتین ہماری بیچاری جو بڑی بوڑھی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ دوپٹے میں نمازیں پڑھتی رہیں اور اب بتائیں تو وہ مانتی نہیں ہے اس کو. تو بہرحال اگر اس طرح سے کوئی نمازیں پڑھتا رہا ہو تو یہ بھی فقہا سے پوچھا گیا ہے تو آیت اللہ خوئی تو فرماتے تھے کہ اس کی پچھلی نمازیں باطل ہیں.
آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں مسئلے کے دو رخ بنیں گے. یا تو وہ جو جس نے اس انداز سے ہلکے دوپٹے میں نمازیں پڑھی ہیں یا بال تھوڑے سے نظر آ رہے تھے اور نمازیں پڑھی ہیں، تو اگر وہ جاہل قاصر ہے، یعنی ایسی جگہ ہے جہاں اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں، یا اگر کسی نے غلط بتایا، مثلا کوئی بہت سے پڑھانے والے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو مثلا ان کی دادی نے، اماں نے کہا کوئی بات نہیں، تھوڑے سے بال نظر بھی آ جائے تو نماز صحیح رہتی ہے مثلا، تو ان کو کہا جاتا ہے جاہل قاصر. ان کا اپنا قصور نہیں ہے جہالت میں. تو انہوں نے فرمایا کہ جاہل قاصر اگر ہے، اپنا قصور نہیں ہے جہالت میں اس کی، تو اس کی نمازیں پچھلی صحیح سمجھی جائیں گی. لیکن اگر جاہل مقصر ہے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے، وہ ساری پڑھی گئی نمازیں باطل ہیں، ساری پڑھی گئی نمازیں. اچھا، اس میں نے کافی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی، فی الحال مجھے کوئی ایسا نہیں مل سکا جس کی طرف جہاں رجوع کیا جا سکتا ہو اور ان کی طرف. تو بہرحال یہ اس میں جاہل قاصر و مقصر، جاہل مقصر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اپنا قصور ہو. بھائی شہری علاقوں میں ہوں، پوچھ سکتے ہیں، لوگوں سے دریافت کر سکتے ہیں، عالم سے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ اویلیبل ہیں، کسی سے کہہ دیں کہ پوچھ کے بتا دے. یعنی آپ جو جاہل رہ گئے ہیں تو اس میں آپ کا اپنا قصور ہے، اور زیادہ تر اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. کسی نے ایسا اگر پڑھا ہے تو فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے، پچھلی ساری نمازیں اس کی باطل ہیں. البتہ بہرحال آغا رہبر اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس نے عالماً و عامداً، یعنی جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے بھی اگر اس طرح سے نمازیں پڑھی، لاپرواہی میں، پتا تھا کہ بال نظر نہیں آنے چاہیے، ہلکے میں نہیں، لیکن پھر بھی پڑھتی رہے، تو اس کی تو باطل ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ادروائز یہ اگر ایسا نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہے تو، اور اس کا اعتقاد ہی یہی تھا کہ اسی طرح سے پڑھی جانے والی نمازیں صحیح ہیں میری، تو فرماتے ہیں پچھلی پھر نمازوں کی قضا کی ضرورت نہیں. تو بہرحال یہ کہ اس کے اندر ایک مسئلہ مراجع کے لحاظ سے آیا کہ بالغوں کا آپ کو بڑا احتیاط کرنا ہے کہ جو بھی پہنا جائے اس میں سے بال جھلکنے نہیں چاہیے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا وہ جو چادریں بھی خواتین پہنتی ہیں، ذرا سی لائٹ بھی پڑتی ہے تو اندر سے پورے بال ان کے ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوشش کیجیے کہ اس کو بھی، چادر کو بھی جو پہنی جا رہی ہے اس کو بھی ذرا موٹا رکھیں. عام طور پر حجاب میں بھی وہ چیز آئے گی. ابھی تو ہم عمومی زندگی میں عورتوں کے حجاب کے مسئلے اگلی دفعہ شاید بیان کریں. اس میں بھی ہوتا ہے کہ مثلا ذرا سی تھرو قسم کی شلواریں اور وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس میں، یعنی اسی میں بہت خواتین نمازیں پڑھ رہی ہیں تو اس میں ٹانگوں کا گھیولا ایک بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا حجم نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا. تو یہ بھی ایک لحاظ سے ہی دیکھا جائے گا کہ یہ اس کے میں کہ اس میں بھی ہے کہ آپ کم سے کم اتنا موٹا کپڑا ہونا چاہیے کہ جس سے منظر سے نظر نہ آئے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح کانوں کا اور گردن کا بھی حجاب ہے، کانوں کا حجاب اور گردن کا حجاب. اور چہرہ البتہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ کھلا رکھ سکتی ہے. چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ کھلے رکھنے کی اجازت ہے، بشرطے کوئی نامحرم وہاں پر موجود دیکھنے والا نہ ہو. نامحرم موجود ہے لیکن اس کی ہمارے پاؤں پہ نگاہ نہیں پڑے گی، ہم مثلا ایک پیچھے چلے گئے ہیں کسی صوفے کے پیچھے یا کچھ، اس کی نگاہ نہیں پڑے گی تو پھر پاؤں کا چھپانا واجب نہیں. ایک ٹیکنیکل سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کے لیے موزے پہننا واجب ہے؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہاں واجب ہے، جبکہ یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ عورت کو نامحرم سے پاؤں چھپانے واجب ہے، موزے پہننا خود واجب نہیں. اب پاؤں کسی بھی چیز سے چھپا لے، کہیں چادر کو لمبی کر کے وہ جو چھپا لے، شلوار کو بالکل جو ہے پاؤں کے اوپر لے جا کر اس کو چھپا لے، کسی بھی طریقے سے پاؤں چھپ جائے یہ ورنہ تو موزے نہیں ہیں تو وہ ڈھونڈ کے، اگر یہ ہوگا موزے پہننا واجب ہے تو موزے لانے پڑیں گے. تو بہرحال نامحرم سامنے نہیں ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو جسے تھوڑی یا ٹھوڑی یا چن جو کہا جاتا ہے، کیا اسے بھی چھپانا ضروری ہے؟ تو اس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ٹھوڑی کا وہ حصہ یا چن کا وہ حصہ جسے عام طور پر چادر نہیں چھپا پاتی، چادر یا اسکارف وغیرہ عام طور پر نہیں چھپا پاتی ہے، اس کو کھلا رکھا جا سکتا ہے. تو مثلاً یہ اس طرح سے ہے کہ مثلاً اس میں ان کی ٹھوڑی جو ہے وہ ہے اور چادر جو ہے نیچے کی طرف گئی ہوئی ہے. اچھا، بہت زیادہ نیچے ایسا نہ ہو کہ بالکل، یعنی بس جتنا مقدار کے جس میں جو ٹھوڑی، کیونکہ اصل میں چہرے میں شامل ہے، یہ چہرے میں شامل ہے تو اسے کھول سکتے ہیں، لیکن اس سے نیچے کا جو پارٹ ہے اسے بہت زیادہ نیچے کھسکا کے نہ لے کے جائیں. بس اتنا کہ جس میں جتنا عام طور پر چادر جسے نہیں چھپا پاتی ہے اتنا کھلا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ کھینچ کے اس کو نیچے لے جاتی ہیں اور نیچے جو ٹھوڑی کے نیچے والا حصہ اچھا خاصا ایریا جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، تو اس کی بھی ایک احتیاط کر لینی چاہیے.
اچھا اسی طریقے سے نماز میں عورت کا اپنے آپ سے بھی حجاب ہوتا ہے، اپنے آپ سے بھی حجاب، یعنی اگر وہ اس انداز سے کوئی عورت کہے کہ بھئی یہ میں اتنے اس چکر میں نہیں پڑتی، میں ایسا کرتی ہوں چادر ہی پوری لے کے اوپر اپنے ڈال لیتی ہوں، اب اس کے اندر اس کی کلائیاں بھی نظر آ رہی ہیں، اس کو چوٹی ہے مثلا بالوں کی وہ بھی نظر آ رہی ہے، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس کی پھر نماز صحیح نہیں، یعنی اس کو خود بھی نظر نہیں آنے چاہیے، یعنی جسم کے مثلا کلائیاں یا جسم کا کوئی اور حصہ اس نے سوچا کہ بھئی میں نے پورا ہی اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، باہر سے کہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے بے حجاب وہاں اس میں، تو فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کی اجازت نہیں ہے، اور نماز میں عورت کا اپنے آپ سے بھی احتیاط واجب کی بنا پر حجاب ہے۔ اچھا نماز میں بے حجابی کے چند مواقع ہیں کہ جس میں انسان بے حجاب سے بچنا چاہیے اس کو۔ ایک خاص طور پر ہوتا ہے کہ جس وقت عورتیں عام طور پر قنوت پڑھتی، اچھا اس میں یہ ہوتا ہے عام گھریلو زندگی کے اندر جو ہے مثلا چادر نہیں ہے، جو دوپٹہ اچھا سے باندھا انہوں نے اور قمیص شلوار پہنا ہوا ہے اور قنوت کے لیے ہاتھ بلند کیے، تو ابھی کلائی سے نیچے کا اچھا بڑا پورشن جو ہے کھل جاتا ہے، یہ نہیں کھلنا چاہیے، یعنی یہ بے حجابی کا دوران نماز یہ مسئلہ ایک آتا ہے اس کے اندر، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کا ہو کہ ہاتھ بھی اس کے اندر ہی رہیں، چادر کے اندر۔ چادر پہننے میں دیکھیے وہی میں نے کہا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی نمازوں میں بہت ساری چیزوں میں بچت ہو جاتی ہے، ایک تو وہی آپ کی نگاہ میں آپ کے جسم کے وہ نہیں آتے ہیں اجزاء، یا مثلا اس انداز سے وہ ہاتھ بھی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر سے ہٹ بھی گیا ہے تو لیکن کم سے کم آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہا ہے کلائی وغیرہ، تو اس کی نماز اس مطابق ٹھیک رہتی ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی کسی نے پہنا اور ہاتھ اندر رکھے جائیں تو یہ سب سے سیف ہے۔ اچھا اب یہ بہت سی عورتیں ہاتھ باہر نکالنے کے لحاظ سے بھی اس میں ایک مختصر سا ایک ہول کے جس میں فقط ہاتھ اس انداز سے باہر آئیں تو وہ بھی سلواتی ہیں تاکہ کم سے کم حجاب کی صحیح رعایت اس میں ہو جائے۔ یا یہ کہ مثلا آپ سلیوز وغیرہ پہنے، پھر کہ اگر آپ کو ہاتھ باہر نکالنے ہیں تو پھر آپ کو سلیوز کا اہتمام کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی کلائیاں اس سے ظاہر نہ ہوں۔ اچھا اسی طریقے سے دوسرا ایک اور موقع یہ آتا ہے کہ تو جب سجدے میں جاتے ہیں آپ ہاتھ آگے کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ والا موقع پیش آ جاتا ہے کہ آپ کی کلائیاں اس سے ظاہر ہو جاتی ہیں، کپڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں مثلا شلوار اگر پہنی ہوئی ہے تو وہ سجدے میں جاتے وقت عام طور پر ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس سے آپ کی پنڈلیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ والی احتیاطیں اس کے اندر کرنی پڑیں گی۔ یہ بے حجابی کے چند ایک مواقع ہیں دوران نماز، اس کا خیال رکھنا ہے۔ چادر پہن لیتے ہیں پورا ڈھپا ہوا تو پھر ان خطرات سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے، تو بہرحال یہ اس انداز سے چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا اگر بعد نماز یہ پتہ چلے کہ ہمارے بال نظر آ رہے تھے، مثلا ابھی ہم نے نماز پڑھ کے ختم کی، لوگوں نے بتایا ارے تم یہ کون سی نماز پڑھ رہی تھی بھائی، تمہارے تو بال نظر آ رہے تھے، تو جو پڑھی گئی نماز ہے اس وقت اگر ہمیں پتہ نہیں چلا تو جو پڑھی گئی نماز ہے وہ آپ کی وہ نماز صحیح سمجھ لی جائے گی، یعنی بعد نماز اگر پتہ چلے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ کھلا رہ گیا تھا یا آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، غفلت میں ہو گیا، سہو ہو گیا، توجہ نہیں رہی تھی آپ کی اور اس انداز سے ہوا، تو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ آئینہ وغیرہ اس سے پہلے دیکھ لیں، کوئی بال تو نہیں نظر آ رہا کہیں سے کوئی چیز۔ عام طور پر جن کے بال بڑے ہوتے ہیں، چوٹی ہے تو اسکارف اور اس میں نیچے سے لٹک کے باہر آ جاتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو اندر رکھا جائے۔ اچھا اسی طریقے سے اگر دوران نماز ہی پتہ چل گیا کہ ہمارا بال یا کلائی نظر آ رہی ہے، دوران نماز ہم نے دیکھا رہی یہ کیا، یہ تو آنکھوں کے آگے بال سے کیا آ رہا ہے، معلوم چلے تو ہمارا ہی بال ہے، آقا خوئی فرماتے تھے کہ اس کی نماز باطل ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس بال اگر نظر آ گیا تو آپ کی نماز گئی۔ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر فوراً ہی، اور یہ آقا رہبر بھی فرماتے ہیں، فوراً ہی آپ اقدام کر لیں اور اس بال کو فوراً چھپا لیں، البتہ جب تک آپ اس بال کو اندر کر رہے ہوں یا اپنی کلائی کو آپ چھپا رہے ہوں، اس دوران فرماتے ہیں کوئی واجب ذکر پڑھنے کو روک دینا چاہیے، اس وقت روک دیں نماز کو اپنی اور جلدی جلدی بال کو اندر کریں اور اس کے بعد نماز کو کنٹینیو کریں۔ لیکن اگر آپ نے سوچ بچار میں بہت زیادہ وقت لگا دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ فوراً ہی اگر آپ کو پتہ چل جائے، یعنی پتہ چلنے کے فوراً بعد ہی آپ اقدام کر لیں اذکار واجب کو روک کر، تو آپ جو ہے وہ بال کو اندر کر لیں، کلائی وغیرہ کو چھپا لیں جو چیز کھلی ہوئی ہے، تو پھر آپ کی نماز بچ جائے گی۔
ورنہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دیر لگائی تو نماز آپ کی چلی جائے گی. تو یہ ایک فائدہ ہے. ورنہ بہت سے مراجع تو ایسے ہیں جیسے آغا خوئی وہ تو کہتے تھے بس نظر آیا اور نماز گئی. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. نماز میں پاؤں کا حجاب تو ابھی آپ نے سن لیا. شاذ و نادر ہی کوئی ایسے علماء جو ہیں جو بہت کم جن کی تعداد ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال پاؤں کے اصلاً اب جب خیر ہم اس وقت ڈسکس کریں گے جب عمومی حجاب کی بات کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہم نماز میں پاؤں کا حجاب یہ تو ابھی آپ نے بار بار سن لیا کہ یہ واجب نہیں ہے, صرف نامحرموں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. اچھا اگر ہم نے پاؤں نہیں چھپائے, ہم نے اس کا ایڈوانٹیج لیا کہ بھائی پاؤں کا چھپانا تو واجب نہیں ہے اور ہم نے نماز شروع کر دی, تو پتہ چلا جو ہے وہ پھوپھا چلے آئے کمرے میں, خالو صاحب جو ہیں وہ چلے آئے اسی جگہ کے اوپر, اور یا کوئی اور نامحرم آ گئے, کزن وغیرہ آ گئے, اور ہم نماز شروع کر چکے ہیں. تو اب کیا کریں, اب تو نماز شروع کر دی. تو وہ ہم نے آپ کو ایک یہاں پر پورا درس اس موضوع پہ ہو چکا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کا تھا یا پچھلے گروپ کا میں نے لیا تھا کہ نماز اپنے عبادات کو درمیان سے توڑنے کا فقہی حکم کیا ہے. تو اس میں یہ والا مسئلہ بھی شاید یقیناً ڈسکس ہوا ہوگا اس وقت کہ اگر کوئی یعنی کوئی عقلی اور شرعی اگر کوئی ریزن آپ کے پاس ہے تو نماز کو توڑا بھی جا سکتا ہے. جیسے شکیات کے مسئلے اگر کوئی کسی کو نہیں پتہ تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ نماز کو توڑ دو اور نئے سرے سے نماز پڑھنے کی انہوں نے اجازت دی. ورنہ اس کے علاوہ اور جو ہے فرماتے ہیں, اور جو مواقع فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ بلا عذر عقلی و شرعی نہ توڑی جائے. حتیٰ کہ مثلا ٹیلی فون بج رہا ہے, کوئی امپورٹنٹ کال نہ ہو, دروازے پہ کوئی آیا ہے, کوئی ضروری وہ نہ ہو, اور تو اس کے لیے بھی انہوں نے نماز کو توڑنے کی بہرحال اجازت دی آقا سیستانی نے. تو پاؤں نہیں چھپائے ہم نے اور کوئی آ گیا نامحرم, تو بہرحال پھر اس صورت میں آپ اپنی کیونکہ یہ شرعی عذر بن رہا ہے, آپ کی بے حجابی ہو رہی ہے, تو اس موقع پر نماز کو توڑ دیا جائے اور فوراً اپنے حجاب کا بندوبست کیا جائے اور اس کے بعد پھر نماز بعد میں پڑھی جائے. تو یہ اس کے اندر ایک فقہی حکم آتا ہے. تو ٹخنوں سے نیچے کا حجاب یہ جو ہے وہ نماز میں واجب نہیں. اور آپ نے سن لیا ٹخنوں سے اوپر کا اگر حصہ نہیں کھلنا چاہیے, جیسے عام طور پر سجدے میں جاتے وقت کھل جاتا ہے اور پنڈلیاں نظر آنے لگتی, تو اس کی احتیاط کرنی پڑے گی. اچھا اسی طریقے سے طواف میں اور نماز طواف میں بھی لباس کا مکمل وہ ہونا چاہیے, اہتمام کہ کوئی بال نظر نہ آئے. اور پاؤں کا بھی یہ ہے کہ پاؤں کا بھی چھپانا واجب نہیں ہے, البتہ کیونکہ وہاں پر بہرحال اتنی لمبی اگر چادر کسی کی نہیں ہے اور اس میں پاؤں اس کے مثلا وہاں نماز طواف وہ پڑھ رہی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے, تو وہاں بڑی کھچ پچ ہوتی ہے اور پاؤں اس کے مثلا نظر آ سکتے ہیں, تو پھر تو وہ موزے وغیرہ پہننے. بہرحال طواف اور نماز طواف میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے, یعنی طواف کے دوران بھی اس بات کا خیال رکھے. بہت سی آج کل خواتین یہ بھی آنے لگا ہے, بعض اوقات سعودی گورنمنٹ پکڑتی بھی ان کو, اور مردوں کے ساتھ اس طرح سے آ کے بال کھول کے بھی اور وہاں پر جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں آ کر. تو بہرحال اس طرح سے چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اس طرح سے لوگ خواتین تصویریں بھی کھنچوانے لگی ہیں آج کل خانہ کعبہ کے سامنے بے حجاب ہو کر. تو پتہ نہیں کیا کیا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا مستقبل میں اور اس انداز سے. تو بہرحال اسی وجہ سے یہ سب چیزوں کے احکام کی باقاعدہ ایران میں تو ماڈل بنا کر, اور یہاں پہ بھی بہت سے کاروان جو ہیں خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کے اور پورا طواف وغیرہ, بہت سے جگہوں پہ شیعت کے اوپر الزام بھی لگتا ہے, دیکھیے ان لوگوں نے خانہ کعبہ ہی پاکستان میں بنا لیا ہے اور ابھی حج کرنے مانی جاتی ہیں. بہت سے جو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, تو یہ مختلف ممالک کے اندر یہ چیز بڑی رائج ہے تاکہ لوگوں کو یہیں سے پریکٹس ہو جائے, احکام سب سیکھ کر جائیں. اور بہت بڑی مصیبت جو ایک آج کل ہو گئی ہے, جس میں کئی مرتبہ اس کا ذکر کر چکا ہوں, پھر ذکر بار بار کرنا چاہیے. لوگ بس آج کل اتنا آسان ہو گیا عمرہ کرنا کہ آج ابھی آپ ارادہ کیجئے, ابھی اپلائی کیجئے, چند گھنٹے میں ویزا بھی آ جائے گا, ٹکٹ لے آ کے پکڑیے, رات تک آپ وہاں پہنچ جائیں گی سعودی عرب مثلا. تو بہرحال اتنا آسان ہو گیا, تو لوگ اس طرح سے جانے لگے اور نہ کوئی مسائل سیکھے ہیں نہ کچھ ہے. تو بعض اوقات تو شروع سے ہی ان کا باطل ہو جاتا ہے, یعنی سمجھے احرام منعقد ہی نہیں ہوا, یعنی گئے بغیر احرام کے مکے میں داخل ہوئے گناہ کرتے ہوئے, پھر وہاں سے واپس بھی آ گئے, نہ کوئی عمرہ ہوا نہ کچھ. اچھا اسی طریقے سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا احرام تو منعقد ہو گیا تھا لیکن ایسی غلطیاں وہاں کی کہ اس سے عمرہ باطل ہوتا ہے اور پھر احرام سمیت واپس آ گئے یہاں پر.
تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہ کلاسز ضرور ہونی چاہیے, اس میں حجاب یہ وہ سارے احکام وغیرہ ان کو بتانے چاہیے. اچھا ایک چیز بس یہ کہ حج و عمرے کی صحیح میں طواف اور نماز طواف میں تو آپ نے سنا کہ پورا حجاب ہونا چاہیے. حج و عمرے کی صحیح میں جو ہے عورت کا حجاب, تو حج و عمرے کی سعی کے لیے عورت کا حجاب اگر ناقص بھی ہے تو بھی اس کی صحیح ٹھیک رہتی. یعنی میں ایک محال چیز ایک فرض کرتا ہوں کہ عورت نے اپنا پورا حجاب اتار دیا, سر کے بال وغیرہ بھی کھول لیے, اور اسی حالت میں اس نے صحیح کی معاذ اللہ نامحرموں کے سامنے, تب بھی اس کی صحیح ٹھیک ہو جائے گی, اسے دوبارہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ صحیح کے لیے وہ حجاب کے اعتبار سے واجب ہے اس کو کہ وہ نامحرم کے حوالے سے, لیکن خود صحیح کے لیے حجاب ضروری نہیں. وہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ ظاہر ہے وہاں نامحرم ہو گئے تو حجاب, لیکن اصلاً صحیح کے صحیح ہونے کے لیے حجاب ضروری نہیں. تو اگر یہ گناہ بھی ہو جائے تو ویسے ایسا عمرہ کا کیا فائدہ کہ جس میں گناہ ہو, لیکن ہم کیونکہ مسائل فقہ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں بھی فرض کی جاتی ہیں, تو اس فرض میں اگر کوئی کوئی کہہ کہ ارے بھائی تمہارے تو بال نظر آ رہے تھے اور تمہارے تو فلاں چیز چوٹی پیچھے سے نظر آ رہی تھی, تو وہ سوچے کہ میرا تو صحیح ٹھیک نہیں ہوئی, اب وہ بیچاری دوبارہ ساتھ ساتھ چکر لگا رہی ہے. تو یہ چیزیں اگر پہلے سے پتہ ہوں تو بہت سی زحمتوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے. کیا نماز زینت والے لباس میں پڑھی جا سکتی ہے؟ بہت زبردست قسم کا کوئی ہم نے لباس جو ہے وہ پہنا ہے, یہ تو خیر پھر بھی شاید کچھ مناسب ہو, اور بہت زیادہ زینتوں والے جو لباس ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. بلکہ اگر ابھی خیر تنگ لباس کا بھی مسئلہ آئے گا, کوئی نامحرم وغیرہ حجاب کے لحاظ سے اگر مسئلے نہیں ہے تو تنگ لباس کے اندر بھی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے کیا گہرے میک اپ میں نماز جو ہے وہ کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ بہت گہرا میک اپ جو ہے کیا, بس ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت ہی لیئر ٹائپ کی ایسی بنا دی جائے پیشانی پر کہ جو وہ ایک باقاعدہ اسے پپڑی کی طرح سے اکھاڑا جائے, جو یعنی سجدہ گاہ پہ پیشانی پہنچ ہی نہیں رہی ہے, بیچ میں اتنا گہرا میک اپ ہے. اتنا نہیں ہے تو جتنا بھی میک اپ کیا ہوا اور کوئی نامحرم موجود نہیں ہو تو عورت جو ہے وہ میک اپ کر سکتی ہے. لپسٹک گہری لگا سکتی ہے, نامحرم نہیں ہے, کوئی بھی اس انداز سے وہ اگر کر سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ضروری نہیں کہ پورا میک اپ اترا ہوا ہو. تو اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ واجب اور مستحب نمازوں میں کے اعتبار سے لباس و حجاب میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت سے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا اس کے لیے بھی نماز شب اور یہ ہے یا کوئی اور اس طرح انداز سے ہے, تو کیا ہم اس میں بھی اتنا ہی لباس کی پابندی ضروری ہے عورت کے لیے؟ تمام وہی جو واجب نماز کے لیے, جی ہاں واجب اور مستحب نماز کے لیے وہی احکام ہے, سوائے اس کے کہ وہ اس کا مسئلہ آتا ہے نماز میت وغیرہ کا, وہ خیر چھوڑیے اس کو. تو بہرحال واجب و مستحب نمازوں کے اعتبار سے لباس و حجاب میں کوئی فرق نہیں. اسی طریقے سے بھولے ہوئے سجدے کی قضا کے لیے بعض اوقات انسان ایک سجدہ بھول جاتا ہے, تو بعد نماز اس سجدے کی قضا انجام دینی ہوتی ہے, تو اس میں وہی حجاب مثلا یا فوراً ہی بات یاد آ گیا, آپ نے فوراً اتار دی چادر وغیرہ, اب یاد آیا کہ ارے مجھے تو ابھی بھولے ہوئے سجدے کی قضا انجام دینی ہے, تو چلو میں ویسے ہی سجدہ کر لیتی ہوں. تو نہیں, اس طرح سے نہیں ہوگا, آپ کو پورا حجاب کر کے پھر بھولے ہوئے سجدے کی قضا انجام دینی ہے. البتہ سجدہ صحب کے لیے عورت کے لیے حجاب واجب نہیں. سجدہ صحب یعنی وہ تمام مقامات کے جہاں جن میں سجدہ صحب واجب ہوتا ہے وہاں پر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے عورت اس کے لیے حجاب کرے, بشرطے کوئی نامحرم نہ ہو. اسی طرح سے سجدہ تلاوت کے لیے جو 4 جن سے آیات کو پڑھنا جس سے سجدہ واجب ہوتا ہے, اس کی تلاوت کے لیے بھی عورت کا حجاب میں ہونا ضروری نہیں. یعنی اگر آپ نے چادر وادر اتار دی ہے تو آپ سجدہ تلاوت کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے سجدہ شکر کے لیے بھی حجاب لازم نہیں ہے. تو یہ سہولیات ہیں. صرف کیا ہے, بھولے ہوئے سجدے کے لیے اس کی ادائیگی کے لیے یا نماز احتیاط کی اگر ادائیگی ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو حجاب میں ہونا لازم ہے. باقی آپ نے جو سنے ان کے اندر واجب نہیں. اچھا خالص ریشمی لباس, یہ تو خیر اس لحاظ سے کہتے ہیں عورتوں کے لیے خالص ریشمی لباس بھی پہنا جا سکتا ہے, لیکن وہ ہم الگ سے بیان کریں گے جب لباس کے اور احکام آئیں گے. نماز میں مردوں کے لباس کی حد جو ہے وہ ظاہر عورتوں کی طرح کا مسئلہ نہیں ہے, بس ان کے لیے جسم کے نچلے حصے کو اگر وہ چھپا لیں اپنی, اور آغا خوئی وغیرہ جو تھے وہ عام اس طور پر اس کے بھی قائل تھے کہ جناب یعنی اگر کوئی اور سامنے موجود ہے تو ناف سے لے کر اور آدھی ران تک کے وہ کہتے تھے کہ کم سے کم مردوں کو اتنا احتیاط واجب کی بنا پر چھپانا چاہیے. لیکن بہرحال جو ہے ان کے لیے مقدار جو ہے وہ بہت کم ہے مردوں کے لحاظ سے.
اچھا نمازی جس وقت مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹوپی بیچ میں آ جاتی ہے سجدہ کرتے وقت، عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا لباس بیچ میں آ جاتا ہے سجدہ کرتے وقت، یعنی مہر کے درمیان مثلا بہت آگے تک انہوں نے کیا ہوا ہے، اب سجدے میں گئے تو وہ کپڑا ہی چادر کا جو ہے درمیان میں آیا ہوا ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، یا اس طرح سے بہت زیادہ حجاب مثلا کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، تو اس میں پھر کہ پیشانی ایسا نہ ہو کہ وہ سجدہ گاہ تک نہ ٹکرائے، ورنہ پھر یہ والے مسائل اس کے اندر پیش آ جاتے ہیں کہ وہ سجدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا بہت تنگ اگر لباس ہے، کوئی نامحرم نہیں، ہم اپنے گھر میں تھے، ہم نے بہت ٹائٹ فٹنگز کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی بال، کوئی کلائی، کوئی پنڈلی کہیں سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ گردن کا کوئی حصہ، تو بہت تنگ لباس میں نماز کو پڑھنے کی اجازت دی ہے علماء نے۔ البتہ یہ کہ اس کے اوپر اگر چادر پہن کے پڑھا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ البتہ صرف ایک چیز ہے کہ وہ اگر کسی نے بہت تنگ موزہ پہنا ہوا ہے تو بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز میں مکروہ ہے، یعنی اتنا تنگ موزہ کہ جو پاؤں کو بہت زیادہ دبا رہا ہو، چھوٹا موزہ ہم نے پہنا ہوا ہے، بہت زیادہ پاؤں میں فشار کر رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے، تو اس میں صرف ایک کراہیت ہے، یعنی ثواب کم ملے گا، لیکن اور تنگ لباس جو ہے وہ پہن کے اگر نماز پڑھی جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عمومی حالات میں جب ہوگا تو کہ بہرحال آقا سیستانی نے اس میں ایک استفتاء ہوا تھا کہ فرماتے ہیں اگر تنگ کوٹ یا تنگ عبا ہے یا کوئی لباس ہے جو عورت کی مخصوص نسوانی اعضاء کو ظاہر کر رہے ہوں تو ایسا لباس پہن کر نامحرم کے سامنے آنا جائز نہیں۔ نماز میں تو چل جائے گا جب کوئی نامحرم نہیں ہے سامنے، لیکن اس طرح کوئی لباس وہ کہتی ہیں عام طور پر خواتین کہ بھائی دیکھیے ہم نے کہا ہمارا کوئی بال نظر نہیں آ رہا، ہماری کوئی کلائی نظر نہیں آ رہی، ہماری گردن نظر، پورا حجاب، لیکن اتنا ٹائٹ فٹنگز والا عام طور پہ ہوتا ہے وہ اکثر تہران ایئرپورٹ اور ادھر ادھر جو خواتین وہاں کی پہنتی ہیں، یہاں کا بھی شاید پہننے لگی ہوں، تو پھر فرماتے کہ نہیں یہ نامحرم کے سامنے آ کر اس لباس کو جو ہے وہ نہیں پہنا جا سکتا۔ ہاں نامحرم نہیں ہے تو اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اس انداز سے بہت سی خواتین ہوتی ہیں کہ ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، یا کھلاڑی ہیں عام طور پر ایران کی بہت ساری تصاویر اس طرح سے آتی ہیں کہ وہ وہیں پر ہی ظاہر ہے جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہت سی خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ بھئی ہم جیسے جہازوں میں یا زیارات کے سفر پہ آ رہے ہیں اور مثلا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے تو مرد بھی وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تو اپنی سیٹ پہ بیٹھی رہتی ہیں، یہ کوئی عذر نہیں۔ عام طور پر جو اوقات میں آتے ہیں، کم سے کم یہاں سے جو جاتے ہیں قافلے، وہ رات میں ہوتے ہیں، اس وقت لائٹیں بھی ساری بند ہوتی ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا نہیں ہے، بہت سی ایسی جگہ مل جاتی ہیں کہ جہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ممکن ہے۔ تو بہرحال بہت زیادہ تنگ لباس ہے تو نامحرم کے سامنے اس میں نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، نماز یعنی حجاب کے حوالے سے، یعنی حجاب نماز تو ہو جائے گی لیکن حجاب آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا تو نامحرم کے سامنے آنا ہی جائز نہیں تھا اتنے تنگ لباس میں۔ تو بہرحال یہ انداز کی کچھ چیزیں ہیں جو مسائل کی، تو یہ آج ہم نے بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس کو مکمل کیا۔ دو آپ نے دیکھا ہوگا بہت فاسٹ گیا، بہت سی جگہوں پہ بہت رک کے میں بہت سی چیزیں اور زیادہ ہم ڈسکس کر سکتے تھے لیکن نہیں کی، کیونکہ آگے بھی بہت سے ہمارے پاس بہت دن کم رہ گئے ہیں، کیونکہ پھر شعبان میں بھی بہت سے پروگرامز ہیں مخصوص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان ہی میں استقبال رمضان کی بھی کچھ گفتگو کرنی ہوتی ہے، وہ ظاہر اس سے پہلے ہی ہوگی رمضان میں، تو پھر رمضان ہی شروع ہو جائے گا، تو ہمارے پاس کم ہے، تو اس وجہ سے تیز رفتاری کے ساتھ ان مسائل کو مکمل کیا۔ تو یہاں پر گفتگو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں نئے موضوع کے ساتھ۔ جی جی دلہن کے مجھے پتہ نہیں آپ لوگ اس وقت گروپ پہ تھیں یا دلہن کے خاص اس موقع کے لیے یہاں پر درس ہو چکے ہیں کہ انہیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اتنا تھک اگر میک اپ ہے تو ظاہر ہے پھر یہ عذر نہیں چلے گا کہ بھائی کیا کریں، یہ تو دلہن کی تو شادی ہو رہی ہے تو میک اپ تو اتنا ضروری ہے، یعنی اس موقع پر اسلام کو دلہن قربان کرتے صرف میک اپ کے لیے۔ تو بہرحال جو بھی ہے اتنی پیشانی کم سے کم ایک بہت معمولی سی جیسے انگوٹھی کا ایک نگینہ ہوتا ہے اس کے مطابق بھی اگر وہ اپنی پیشانی کو صاف کر لے اور پھر اس پہ سجدہ کر لے اور بعد میں اسی جگہ پہ چھوٹا سا ایک پینٹنگ والا جو ہے برش سے جو ہے وہ دوبارہ میک اپ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر گفتگو